أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، دعاؤں سے ہی اس کا تعلق ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آج جو ہے دعا کی روح کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دعا کہتے کسے ہیں، کیونکہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دعا جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اور دعا جو ہے وہ اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اور دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، جتنی ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہوگی ہماری دعا جو ہے وہ جو ہے اس کی ریفلیکٹیو ہوگی، یعنی ہماری دعا کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہماری معرفت، جو اللہ کا جو ہمارا تعلق ہے اس کی عکاسی کرتی ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا از دی ایسنس آف ورشپ، کہ دعا جو ہے، جو عبادت کی جو اصل ہے، جو عبادت کی جو روح ہے وہ دعا ہے۔ آپ کو اور معلوم ہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کو ایکسیپٹ کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی ہمارا جو مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے قرآن میں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبودیت کا رشتہ جو ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، تو یہ ہمارا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پرائمری رشتہ ہے، جو مین جو رشتہ ہے یہ رشتہ جو ہے یہ عبودیت کا ہے۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں دنیا میں عبادت کہتے کسے ہیں؟ یہ کئی دفعہ ہم اس کے ڈیفرنٹ اینگل سے اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا میں ساری کی ساری جو باتیں جو کی جاتی ہیں وہ کی جاتی ہیں محبت کے حوالے سے کی جاتی ہیں۔ جیسے سب سے بڑا بنیادی جذبہ جو ہے دنیا میں وہ محبت ہے۔ اٹ از آل اباؤٹ لو۔ ہر کلچر میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ آپ چلے جائیں، چاہے آپ کوئی بھی، لیکن اٹ از ناٹ اباؤٹ لو ایکچولی، اٹ از ناٹ اباؤٹ لو۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ لو ہے کیا، تو اگر آپ محبت کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو سوائے محبت کے کچھ نہیں ملے گا کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کو جو رنگ دیا گیا ہے، جو اس کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا ایک سفر تھا اللہ کی معرفت کا، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سفر تھا، اور انہوں نے ایک چمکتے دمکتے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب وہ ستارہ ڈھل گیا تو کہا لا احب الآفلین، میں ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی کہ پہلی جو بنیادی چیز جو انہوں نے کہی وہ کہی کہ میں محبت جو ہے ڈھلنے والے سے نہیں کرتا، یعنی جس چیز کو خود ہی زوال ہے، جو چیز خود ہی کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جس کی حقیقت جو ہے وہ خود ہی اس طرح کی ہے، وہ کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اوپر میں کیا ٹیکہ لگاؤں، اس کے اوپر میں کیا جو ہے ایبسولوٹ اسے پاور میں کیا دوں اپنی زندگی کی کہ میں اس کے ساتھ جو ہے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ محبت سے رشتہ شروع ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہوں، میں نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کو ایکسیپٹ کہ وہ میری عبادت کریں، ایکسیپٹ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی ابتدا کی، انہوں نے کہا لا احب الآفلین، میں تو ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو کیا عبادت اور محبت کا تعلق کیا ہے؟ عبادت اور محبت کا تعلق کیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتی ہوں کہ عبادت جو ہے سراسر محبت ہے۔
لیکن ایسی محبت جس میں کمٹمنٹ ہو. محبت کی باتیں بہت دنیا کرتی ہے، لیکن جہاں پر کمٹمنٹ کا لفظ آتا ہے تو نبھاتے بہت کم ہیں. آپ کو بے تحاشا موویز، ڈرامے، ناول، کتابیں، محبت کی بڑی بڑی داستانیں، محبت کے بڑے بڑے دعوے، جھوٹے جمع خرچ، وعدے، ہر طرح کی چیز، یہاں تک کہ دنیا کی تمام جو فحاشی ہے، جو دنیا کی تمام جو ایسی چیزیں جن کا محبت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سوائے انسان کی ہوس سے اور ہرس سے تعلق ہے، اس کو بھی محبت کے پیکج میں لپیٹ کر مارکیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ محبت بڑی اٹریکٹیو ہے. یہ جو پورا کا پورا جو مووی انڈسٹری وغیرہ جو تمام تر جو فحاشی کو اور اس قسم کی چیزوں کو کس چیز میں پیکج کرتے ہیں؟ محبت کے پیکج میں کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی روح کی جو ہے وہ محبت کی متلاشی ہے، وہ ڈھونڈتی ہے، وہ اپنے رب کو ڈھونڈتی ہے، وہ اس محبت کو ڈھونڈتی ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جوڑ سکے. لیکن محبت وہی ہوتی ہے جس کے اندر کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور جب یہ کمٹمنٹ محبت کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتی ہے تو وہ عبودیت بن جاتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ یا رب ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی کی عبادت نہیں کرتے تیرے سوا، کسی سے مدد نہیں مانگتے، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ محبت وہ ہے جو کمٹمنٹ کے رنگ کے ساتھ جو ہے داخل ہو گئی ہے. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہمارا رشتہ جو ہے عبودیت کا، تو عبودیت جو ہے ایسی محبت ہے جس میں کمٹمنٹ شامل ہے، اور کمٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، ہر حال میں عبد ہیں. انا عبدو کا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ میں آپ کا عبد ہوں. ناصیتی بیدک، میری ناصیہ آپ کے ہاتھ میں ہے. مادن فیا حکم کا، آپ کا حکم میرے اس اوپر سر آنکھوں پر. اور عدل فیا قضاء کا، جو آپ میرے لیے حکم کرتے ہیں رب، اس کے اندر سوائے عدل کے کچھ نہیں ہے. یعنی یہ کمٹمنٹ ہے، یہ اصل محبت ہے. اصل محبت وہ ہوتی ہے جس کے اندر کمٹمنٹ ہو، اور اگر کمٹمنٹ نہ ہو تو صرف وہ دعوے ہیں، وہ صرف جھوٹے جو ہیں وعدے ہیں، تو دھوکے ہیں، اور اس طرح کی محبتیں تو عام بازار میں جو ہیں ماری ماری پھرتی رہتی ہیں. ان محبتوں کا کوئی مول نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ دھوکہ ہیں، اور دھوکے کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ 2 منٹ کے لیے جو ہے شیطان آپ کو اس طرف جو ہے ڈائیورٹ کر کے لے کر چلا جاتا ہے، اور 2 منٹ کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوائے سراب کے کچھ نہیں تھا. It was just a mirage. There was nothing there. رائٹ. تو اب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسی محبت جس کے اندر کمٹمنٹ شامل ہو، ایسی محبت جس کے اندر کمٹمنٹ شامل ہو. تو یہ اگر ہم یہ چیز جان جائیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، we are committed to him. That is عبودیت. سمپل فارمولا میں آپ کو بتا رہی ہوں. وہی چیز جس کی انسان کو تمام عمر تلاش رہتی ہے، تمام عمر جو انسان کی روح جس کی متلاشی ہے، جس آب حیات کی، جس آب زمزم کی، وہ محبت جو ہے وہ اللہ کے درز پہ سے ہے، اور تمام محبتیں جو ہیں اسی کی عطا کی ہوئی ہیں. تو ایبسولوٹ پاور جو ہے it belongs to اللہ سبحانہ وتعالی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ کے ایمان والے جو ہیں وہ تو کہیں زیادہ سیویئر ہیں اپنی محبت میں اللہ کے لیے. اللہ کی محبت جو ہے ان کے اوپر حاوی ہے. تو یہ جو ہے عبودیت ہے، اور عبودیت کی جو روح ہے، عبودیت کی جو اصل ہے وہ دعا ہے. دعا جو ہے وہ عبودیت کی روح ہے. وہ دعا جو میں اپنے لیے کروں، مجھے اپنی چیزیں چاہیے، مجھے اپنا مقصد چاہیے، اس کی وہ جو ہے وہ اصل عبودیت ہے. اگر آپ کو دعا کو سمجھنا ہے تو دعا کو اسلوب کو جاننا ہے تو صرف ان طریقے کو دیکھ لیجئے جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دعا کے لیے ہمیں مطلوب ہے. ان ہاتھوں کو دیکھ لیجئے جو اللہ کے آگے ہم پھیلاتے ہیں، جو طریقہ ہم کو دعا کے لیے سکھایا گیا ہے. اگر آپ ان ہاتھوں کی طرف دیکھیں جو دعا میں اللہ کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایز اف کہ ایک فقیر کا کشکول ہو.
ایک مانگنے والے کا کشکول ہو کہ اس کو وہ مکمل طور پہ جو ہے ہالو ہو چکا ہے، وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اور اس کی جو بھی اوقات ہے اور اس کی جو بھی حیثیت ہے اور اس کو جو کچھ بھی نصیب ہوتا ہے وہ اپنے رب کے در سے نصیب ہوتا ہے. اور جس قدر یہ روح جو ہے کھوکھلی ہوتی جائے گی، جس قدر یہ روح جو ہے اپنے رب سے قریب ہوتی جائے گی، اس کو وہ روح جو ہے وہ جانتی چلی جائے گی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اس کی حیثیت جو ہے ایک فقر کی حیثیت ہے، ایک فقیر کی حیثیت ہے. اور وہ فقر کیا ہے، وہ پیالہ کیا ہے جو اس کے ہاتھوں میں ہے، کہ اس کی ذات کا پیالہ ہے کہ وہ مکمل طور پر جو ہے اپنے رب کے سامنے، مکمل طور پہ اپنے رب کے سامنے جو ہے فقر ہی فقر ہے. He is absolutely in absolute total need of اللہ سبحانہ وتعالی. انسان کی عبودیت جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ جو ہے آپ ہماری روح جس قدر اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرتی چلی جائے گی، اس کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ میرے جو سورس ہے، میرے جو جسے کہتے ہیں کہ جہاں سے مجھے ہر چیز ملنی ہے، میری اصل ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے. تو ان ہاتھوں کو دیکھ لیجیے اور سوچیے کہ ایون ان ٹوٹلی ہماری جو باڈی لینگویج بھی جو ہے، جو جس طرح سے ہم دعا مانگتے ہیں، وہ ہماری حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ دعا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں. آج میں آپ کو بڑا ڈفرینٹ ایک کلاس اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ جانیے کہ دعا کا مقصد کیا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو پکارو، یعنی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے کا اس کو. لیکن کس طرح سے پکارو؟ تضرعا و خفیہ. تضرعا جو ورڈ ہے ہمبل ہیوملٹی کے ساتھ، اور خفیہ پرائیویٹلی، کہ آہستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو پکارو. انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا جو اپنی حد سے آگے بڑھتے ہیں. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اصل حد سے آگے بڑھنا دنیا میں کیا ہے کہ تم دنیا میں فساد نہیں پھیلاؤ اصلاح کے بعد. وادعوہ، پھر دوسرا دعا کے لیے ورڈ ہے کہ اس کو پکارو خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ یعنی فیئر کے ساتھ، call onto him with fear and طمع hoping. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے جو ہے وہ قریب ہے. یہ دو دعائیں جو ہیں، آیتیں جو ہیں، یہ دعا کے اسلوب کے اوپر، کہ دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے، اس کے اوپر فوکس کرتی ہیں. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے رب کو پکارو تضرعا و خفیہ. تضرعا کا جو ورڈ ہے اس کا جو میننگ ہوتا ہے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ. عاجزی اور انکساری انسان میں کب آتی ہے؟ جب انسان کے اندر تمام غرور جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. جب غرور چلا جائے، کسی قسم کا تکبر جو ہوتا ہے وہ چلا جائے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اب ان کے دماغ جو ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ جو تھے بہت اپنے آپ کو سمجھتے تھے، سارے ان کے پاس بڑی طاقت تھی، بڑی پاور تھی ان کے پاس، بڑا، یا کوئی خاتون کے بڑی اپنے زمانے میں بہت خوبصورت، یا اب خوبصورتی بھی چلی گئی، اب سارے تو اب جو ہے اب کچھ نہیں رہا، تو اب جو ہے دماغ جو ہے وہ زمین پر آ گئے. تو یعنی کسی قسم کا کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہونا، کسی قسم کی بھی. اپنے آپ کا تکبر جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جانا. اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی خاردار جھاڑی ہوتی ہے نا، جس کے اندر کوئی صرف کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی پتے جو ہوتے ہیں تمام جھڑ چکے ہوتے ہیں. لائک ایسی ڈرائی ہربیج، لائک کہ سم تھنگ جو ایسی ویجیٹیشن ہو جس کے اندر کچھ بھی موجود نہ ہو.
تو اس کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ لائک جیسے آپ بالکل خالی ہو چکے ہیں، آپ کی روح جو ہے اٹس لائک اے بیرن سول، کہ ٹوٹلی جیسے کہتے ہیں کہ ایک ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جیسے ایک زمین ہوتی ہے وہ بالکل ہی بنجر ہو چکی ہوتی ہے، وہ زمین جو ہے وہ دعا کر رہی ہے بارش کے لیے. تو اس حال میں ہماری روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انتہائی آہستگی کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انہ لا يحب المعتدین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو حکم دیا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ تعالیٰ کو تم پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو پکارو تو تمہارے دل کے اندر فیئر بھی ہو، اور دوسری کیا چیز کیا ہے، ہوپ بھی ہو. فیئر اور ہوپ کے بیچ میں تم اللہ تعالیٰ کو پکارو. لیکن آگے جو بات کہی گئی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین سے کہ بالکل نزدیک ہے. ناؤ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات جب تک آپ اس چیز کی انالیسس نہیں کریں گے نا، کہ قرآن آپ جا کے پڑھیں گے نہیں، تو آپ تو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوف بھی ہو اور ہوپ بھی ہو. تو آپ کو میں لے کر چلتی ہوں کہ خوف اور ہوپ کہاں پر آیا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہ خوف اور ہوپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں پر جو ہے آیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا ادعوا ربکم، پہلے تو وہ کہا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ادعوہ خوفا وطمعا، کہ اللہ کو تم خوف کے ساتھ پکارو اور اس کے ہوپ کے ساتھ پکارو، اور رحمت جو ہے اللہ کی وہ محسنین سے قریب ہے. تو اس چیز کے اوپر آپ فوکس کریں تو آپ جائیں، ہم دنیا کو ایسی ایگزامپلس لیتے ہیں جو بڑی کانکریٹ ایگزامپلس ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں کہتے ہیں هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، تمہارا رب جو ہے وہ تم کو دکھاتا ہے لائٹننگ، جو تھی نا، جو کبھی آپ نے دیکھیے تو بڑی تیز قسم کی جو لائٹننگ ہوتی ہے، جو آسمان میں بجلی چمکتی ہے، تو وہ تم کو دکھاتا ہے خوفا وطمعا، تم اس کو خوف اور ہوپ کی حالت میں دیکھتے ہو. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، and he is the one who makes you see the lightning in fear and hope, and he forms the heavy clouds. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی بارش جو تیز ہوتی ہے، مطلب جو بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں، جیسے مجھے بہت اب تک شوق ہے بہت بارش میں باہر بیٹھنے کا اور بھیگنے کا بچپن سے اب تک. تو آپ بیٹھیں جا کے بارش کے اندر، اور جب بڑی تیز بارش ہوتی ہے، جب ایسی بارش ہوتی ہے جو کہ بڑی جو تھنڈر اسٹارم والی بارش ہے آج کل برمنگھم میں ہماری ہو رہی ہیں، تو آپ بیٹھتے ہیں تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، میکس یو ویری ہیپی. اور پھر اس کے بعد جو تھی نا، جب بادل گرجنے لگتے ہیں، اور جو ایک بادل گرجنے سے پہلے جو بجلی نظر آتی ہے نا، وہ بجلی نظر آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھٹکتے ہیں دل کے اندر کہ او مائی گاڈ، یہ کوئی اتنی لگتا ہے کہ بہت زور سے بادل جو ہیں گرجیں گے، اور لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو بجلی گر نہ جائے، کوئی خوفناک قسم کا جو ہے طوفان نہ ہو. تو تھوڑا سا ایک دل جو ہے تھوڑا سا آپ کا اندر سے ٹمٹماتا ہے دل یہ کہ بہت زور کی جو ہے آواز آنے والی ہے. تو ایک خوف کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، لیکن ایک طمع بھی ہوتی ہے کہ ایک بارش بھی ابھی آئے گی، ابھی ٹھنڈی پھوار بھی پڑے گی. وہ اس کا بھی ایک جو ہوتا ہے ایک لطف ہوتا ہے، اس کی ایک ہوپ ہوتی ہے کہ یہ بارش جو ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے بارش کا وقت جو ہے ہمارے مذہب میں جو ہے ڈیفائن کیا گیا، ایسا وقت ہے کہ آپ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو وہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے جب یہ بارشیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بجلی بھی دکھاتے ہیں، اور بجلی بھی جب دیکھتے ہیں تو ہمارے دل جو ہوتے ہیں تھوڑے سے سہمتے بھی ہیں کہ اتنی جو ہے یہ بجلی چمک رہی ہے تو بڑے زور کی کڑاکے دار جو ہے ہم کو آواز آنے والی ہے. تو یہ آپ کو ایک اپنی میں پرسنل سٹوری بتاؤں. ہم لوگ جب جدہ میں رہتے تھے تو ہم لوگ ایک دفعہ میں رات کے ٹائم پر ہم لوگ ادھر مکہ جا رہے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے رات میں، بالکل رات کا ٹائم تھا. اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ گاڑی چلا رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بارشیں اتنی کامنلی نہیں ہوتی ہیں. تو ہم لوگ جا رہے تھے اس وقت، میرے ہسبینڈ کو کوئی پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں، میرے ہاتھ میں آئی پیڈ تھا اور میں قرآن جو تھی میں ریسائٹ کر رہی تھی.
اتفاق کی بات ہے، میں سورۃ الرعد ہی کی تلاوت کر رہی تھی اور میرے ہسبینڈ جو ہے مجھ سے کہتے ہیں سنیا تم نے دیکھا وہ آسمان میں بجلی چمکی، یعنی ادھر اتنی ریئر چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ بارش ہونے والی ہے تو یو ٹیک نوٹس آف اٹ، کیونکہ ظاہر ہے وہ ڈیزرٹ کا ایریا. تو ہم لوگ مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور اینڈ ہی سیڈ ٹو می تم نے دیکھا کہ جو ہے نا آسمان میں بجلی چمک رہی ہے، دیکھا تم نے؟ اور یقین کریں میں اس وقت یہی آیت پڑھی تھی، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اور 1 منٹ کے لیے تو میرا دل لگا کہ جیسے وہاں پہ رک گیا کہ یہ میں آیت ادھر پڑھ رہی ہوں اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم نے آسمان میں دیکھا کہ بجلی جو ہے چمک رہی تھی. تو سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد جو نیکسٹ آیت آتی ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور the thunder proclaims، یعنی جو بجلی جو ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ and he sends the thunderbolts and strikes with it whom he wills، like جو بجلی آپ کو پتہ ہے ہٹ کرتی ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، جس کا کسی کو تو وہ جو ہے جو طوفان آتا ہے اس میں خوف کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد جو نیکسٹ آیت آتی ہے they are quarreling about اللہ، یعنی وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، دنیا میں انسان جو ہے اس قدر سرفراہ ہو جاتا ہے، اس قدر اس کو استغنا کر اپنے غرور کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسے باتیں کرتا ہے یہ ہونا چاہیے تھا اور وہ ہونا چاہیے تھا اور میں تو اللہ سے تو میں نے تو ایسے دعا کی اور یہ کیا، اور جو ہے اپنی طرف سے کفر جب جسے کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے اندر سینس آف ہیوملٹی جب ختم ہوتی جاتی ہے، دیٹ از دی اپوزٹ آف تضرع، کہ انسان کے اندر جو ہے ہیوملٹی نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. and he is stern in his plan، he is شدید الرحال، اللہ تعالیٰ کے خوف سے انسان کی روح کو کانپنا چاہیے، لیکن اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو تم کو تم اللہ کے بارے میں کیا بات کرتے ہو؟ تم بجلی کی طرف دیکھو، تم بجلی کی طرف دیکھو، جب بجلی جو چمکتی ہے آسمانوں میں اور اس وقت جو ہوتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں خوف سے اللہ تعالیٰ کے، اور اس وقت جو ہے وہ بجلی جو ہوتی ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے، اس وقت تمہارا دل جو کانپ رہا ہوتا ہے کہ بجلی کو دیکھ کر کے اتنا کوئی مجھے ہٹ تو نہیں کرے گی، مجھے کوئی اسٹرائک تو نہیں کرے گی. تم ایک اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو خوف سے دیکھتے ہو اور تم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو جو کہ وہ بنانے والا ہے اس بجلی کو، جو کہ اس بنانے والا ہے، تم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو. وہ ہوا شدید المحال، تم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو، تم اللہ کے آگے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے ڈسکشنز کر سکتے ہو اور جو مرضی آئے بول سکتے ہو، تمہاری زبان نہیں رکتی، تمہاری زبان نہیں ٹھہرتی اللہ کے بارے میں بات کرنے سے، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو چاہے کہتے ہو، جبکہ تم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ تم اس بجلی کو جو اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، ایک تخلیق ہے، اس کو تک تو تم گوارا کر نہیں سکتے اور چلے ہو تم اللہ کے بارے میں باتیں کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کو پکارو خوفا و طمعا، خوفا، تو بجلی کو دیکھ کر تو تھوڑا سا تم سوچو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کو دیکھ کر اگر تمہارا دل ٹھٹک سکتا ہے تو تم اب اس کو پکار رہے ہو جو کہ تمام کائنات کا خالق ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، اس کے بارے میں تم بات کرنے چلے ہو. تو تمہارا دل جو ہے اللہ کو، اللہ کی معرفت کا سفر ہے. تو دعا جو ہے وہ عبادت کس طرح سے ہے، جو عبادت کی روح اس طرح سے ہے کہ یہ اللہ کی معرفت کا جو ہے وہ سفر ہے. تو یہ پہلی اگزامپل دی گئی خوفا و طمعا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آیت ہے وَتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ رحمت جو ہے اللہ کی وہ محسنین کے قریب ہے. اس کے فوراً بعد اس آیت کے بعد ان سورۃ الاعراف میں آپ کو بھی سورۃ الرعد میں لے کر گئی تھی، میں واپس آئی ہوں سورۃ الاعراف میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے بعد، یہ 56 تھی، 57 کے بعد آپ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ نے بات کی. هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی،
جڑ گئے سلسلے، سورۃ الرعد سے سورۃ الاعراف کا سلسلہ یہاں پہ جڑا، ٹھیک ہے. هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، he is the one who sends the winds carrying good news. جیسے میں نے کہا نا ٹھنڈی ہوائیں چلی آ رہی ہیں بشرا لیے، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. He is the one who sends the winds carrying good news before his blessings until there lives a heavy cloud. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ الرعد میں وَيُنشِئُ السَّحَابَ ثِقَالَ کے وہ بارش کے جو بھاری بادل اللہ تعالیٰ اٹھا کے لے کر آتا ہے. تو اب وہی ذکر سورۃ الاعراف میں دعا کے بعد یہی آیتیں جو ہیں آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو مردہ جو زمین ہوتی ہے، جو دعا کرنے والا ہے، جو دعا کرنے والا ہے، جو اللہ کو پکارا ہے تضرعا وخفیہ، وہ بھی ایک مردہ زمین ہی ہے، وہ بھی ایک مردہ زمین ہی ہے جو اپنے رب کے آگے جھکی ہوئی ہے اور اللہ سے مانگ رہی ہے کہ یا رب اپنی رحمت کی بارش کے قطرے جو ہیں وہ ٹپکا دیجئے. تو مردہ زمین کی طرف جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان بادلوں کو بڑھاتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور اس سے تمام طرح کے ثمرات نکلتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، this is how ہم جو ہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں. نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اللہ کا ذکر کر سکو، کیونکہ مردہ دل جو ہیں اللہ کے ذکر سے ہی زندہ ہوتے ہیں. مردہ دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ہی زندہ ہوتے ہیں. یہ ذکر ہی وہ بارش ہے، یہ ذکر ہی وہ بارش ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے ابھی آپ کو سامنے پڑھی سورۃ الاعراف کی آیت، پھر میں گئی سورۃ الرعد کی طرف خوف اور طمع کا کانسیپٹ آپ کو سمجھانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو واپس لے کر آئی ہوں سورۃ الاعراف میں. تو آپ کو لگے گا کہ سورۃ الرعد سے سلسلہ جڑ گیا اس کا. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. اب آپ جائیے سورۃ الرعد کی طرف، تو سورۃ الرعد کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں پر اس کے بعد ابھی میں نے آپ کو جو آیت سنائی تھی نا، کون سی سنائی تھی آپ کو؟ سورۃ الرعد کی جو آخری پڑھی تھی 13th، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. 14th والی آیت کی طرف جائیے آپ، 14th والی آیت کی طرف جائیے، آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا ہے. لہو دعوت الحق، true prayers are directed to him. دعا کا ذکر آ گیا. آپ کہیں گے ابھی تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے تھے کہ میں آسمانوں میں بجلی دکھاتا ہوں، اور اب دعا کا ذکر آ گیا. وہاں پہ سورۃ الاعراف میں دعا کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد بارش کی بات ہو گئی. تو آپ یہ سرے جو ہیں یہ قرآن کا اگر آپ تدبر کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو ساری چیزیں آپس میں ایسی جڑی ہوئی ہیں، ایسے تانا بانا جڑا ہوا ہے جیسے کہ کوئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لہو دعوت الحق، یعنی اللہ کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے. اگر کسی کو پکارنا ہے جس کی کوئی حقیقت ہے، جو عطا کرنے والی ذات ہے، لہو دعوت الحق، تو دعوت جو دعویٰ جو ہے، جو دعا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ جو ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت ایسی ہے like the one who stretches his hand towards water so that it may reach his mouth. جیسے کوئی ترستا ہوا پیاسا انسان جو ہے پانی کی طرف منہ بڑھا رہا ہے کہ اس کی روح جو ہے متلاشی ہے، اس کی روح جو ہے وہ پیاسی ہے، اس کی روح جو ہے اس کو تلاش ہے اپنے رب کی، اس محبت کی تلاش ہے، اور وہ جو ہے کسی پانی کی طرف منہ بڑھا رہا ہے while it is not able to reach it, right? لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اور وہ منہ نہیں پہنچتا پانی تک. یعنی اللہ کے کو چھوڑ کر کسی اور کو سمجھنا کہ وہ آپ کا منبع ہے، آپ کی خوشیوں کا مرجع ہے، آپ کے لیے وہ سراب کے علاوہ کچھ نہیں، وہ معراج کے علاوہ کچھ نہیں، کہ انسان اس کی طرف جاتا ہے کہ شاید میری خوشیاں ادھر سے ملیں گی، شاید میری خوشیاں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، شاید میری خوشیاں میری. اور دنیا میں انسان جب اس طرح سے ایبسولوٹلی کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو سوائے دھوکے کے اسے کچھ نہیں ملتا، وہ محبت نہیں ملتی، کیونکہ
ہم اللہ سے کمیٹڈ نہیں تھے، ہم سے کون کمیٹڈ ہوگا؟ تو تو وہ دنیا میں انسان پھر چاروں طرف جو ہے دیکھتا رہتا ہے، ادھر ادھر اس کی نظریں گھومتی رہتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں سے سوچنا کہ مجھے محبت ملے گی، کبھی سوچتا ہے یہاں سے مجھے محبت ملے گی. لیکن اس کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ایسے دی جیسے کوئی پیاسا شخص پانی کی طرف بڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو ملے گا. یہ شیطان کا دکھاوا ہوتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کا منہ کبھی بھی پانی کی طرف پہنچ ہی نہیں سکتا. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضِلَالٍ. So that جو لوگ the prayer of the disbelievers is nothing but straying in void. تو اب آپ یہ دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیتوں سے میں نے شروع کیا. سورۃ الاعراف کو سمجھانے کے لیے میں سورۃ الرعد پر گئی. سورۃ الرعد میں آپ کو میں نے بتائی ایگزامپل کہ جو بجلی کی، اور اس کے بعد میں آپ کو سورۃ الاعراف میں لے کر گئی، وہاں آ گئی ایگزامپل بجلی اور بارش کی، اور پھر میں آپ کو جب سورۃ الرعد میں لے کر آئی تو دعا کا تذکرہ آ گیا. تو دعا کا تذکرہ آ گیا. تو قرآن جو ہے اس طرح سے، قرآن کی میں آیتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا ہے. تو خوف، اور تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز سکھائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں تو وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ خوف اور طمع. خوف کو لوگ سمجھتے ہیں کہ خوف بڑی نیگیٹو چیز ہے، خوف بڑی نیگیٹو چیز ہے. تو بالکل پیورلی محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. should be all about خوف کہاں سے آ گیا؟ لیکن خوف جو ہے اللہ تعالیٰ اسی دل کے اندر خوف ڈالتے ہیں جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. یہ بات سمجھ لیں، جس دل سے اللہ کو محبت ہوتی ہے نا، اسی دل کے اندر یہ خوف آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا کرتا ہے. اور جس کو اللہ کی معرفت عطا ہوتی ہے، جس کا سفر اللہ کی طرف جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، جو اللہ کے جلال کو بھی پہچانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی، تو اس کی روح کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی اس کے فقر کا اس کو اندازہ ہوتا جاتا ہے، اس کا سر اللہ کی اطاعت میں جھکتا چلا جاتا ہے. تو خوف اسی دل میں ہوتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. تو اس دل کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے جس دل کے اندر خوف ہے. یعنی ہوپ جو ہے، کسی دل کو اگر ہوپ ہونی چاہیے تو اس دل کو ہونی چاہیے جس کے اندر اللہ کا خوف ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. خوف کا دل میں ہونا، آپ کو اسی کی ناراضگی کا ڈر ہوگا جس سے آپ کو محبت ہوگی. جس کی ناراضگی کا ڈر ہوگا جس سے آپ کو محبت ہوگی، اس کی ناراضگی آپ کو جو ہے گوارا نہیں ہوگی. تو آپ کے دل میں جو خوف ہوتا ہے وہ محبت کی ہوتے ہے. تو وہ دل جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، وہ تو سب سے بڑا اللہ کی محبت کی اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے تو بشرا ہے اللہ کی محبت کی، کہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کو اللہ اپنی معرفت عطا کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ خوف اور فیئر. امام ابن قیم الجوزیہ کا قول ہے کہ جو ایک مومن کی جو اگزامپل ہے وہ ایک ایسی برڈ کی طرح ہے، ایک چڑیا کی طرح ہے جس کا ایک پر جو ہے خوف ہے، دوسرا پر جو ہے وہ جو ہے وہ ہوپ ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ محبت ہے. یعنی محبت جو، یعنی اگر ایک بازو زخمی بھی ہو جائے تو شاید کچھ وہ فلائٹ کر سکے، لیکن محبت تو سر ہے، محبت جو ہے وہ پروپیلنگ فیکٹر. اب اس محبت کے اوپر ہم ٹورڈ دی اینڈ ڈسکشن کریں گے. اب آپ کو میں سورۃ الاعراف کی ایک اور میں تو جو اس طرح سے قرآن میرا پڑھانے کا طریقہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ میں تو آپ کو ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف لے کر جاتی ہوں اور سلسلہ وہیں سے ہی، کوئی میں بہت کمپلیکیٹڈ باتیں نہیں کرتی ہوپ فلی. اب آپ جائیے کہ سورۃ الاعراف کی طرف جاتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک اور ایگزامپل خوف کا اور طمع کا، کیونکہ عرفات کا دن کل ہے اور سورۃ الاعراف جو ہے اس سے ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں. قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے، قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے. اس دن کیا ہوگا کہ لوگ جو جنت کے ہوں گے وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے کیا اس کو سچا پایا؟ تو کہیں گے ہاں بالکل ہم نے اس کو جو ہے سچا پایا، we found it to be true. اور جو ہے have you found what your Lord promised you to be true? And they will answer yes. اور پھر اس کے بعد God's rejection is over the evil doers.
اور ایول ڈورس کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں طرح طرح کے جو ہے مشکلات لوگوں کے لیے پیدا کرتے تھے. they used to make it crooked وهم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر تھے. اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وَبَيْنَهُمَا حجاب، یعنی جنت اور دوزخ کے لوگوں کے بیچ میں کیا ہے؟ وہ حجاب ہے، ایک پارٹیشن ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، آراف کیا ہے؟ وہاں پر ایک ایسی جگہ ہے، وہاں پہ اصحاب العراف جو جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو نہ بیچ میں ہیں، نہ ابھی جنت میں داخل ہوئے ہیں نہ دوزخ میں داخل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ لوگ جو ہیں یہ پہچانتے ہیں اصحاب الجنہ کو، اور اصحاب الجنہ کو دیکھ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو. لم يدخلوها، ابھی ہم انٹر نہیں ہوئے ہیں، ہم جو ہیں جنت میں انٹر نہیں ہوئے ہیں. وہم یطمعون، وہی طمع کا ورڈ، وہی ہوپ کا ورڈ، وہی ہرس کا ورڈ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم اللہ کو پکارو خوفا و طمعا. تو وہ جو ہے جب وہ آراف کے جو لوگ ہوں گے، جو ہائٹس پر جو لوگ ہوں گے، جب وہ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم داخل نہیں ہوئے لیکن دل کے اندر بڑی بڑی حسرت ہے، بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی انٹر ہو جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں یہ جنت کی تمام آسائشیں اور جنت کی تمام راحتیں اور جنت کی تمام خوبصورتیاں دیکھ رہے ہیں، اور دل ہمارے اندر سے مچل رہے ہیں حسرت میں کہ ہم بھی جنت میں جو ہیں وہ داخل ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ وہی والی سورہ ہے سورۃ الاعراف جدھر سے میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، جہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ کو کس طرح سے پکارنا ہے، خوفا و طمعا. اب آپ یہ سوچئے، آپ یہ سوچنے والی بات ہے، قرآن میں جب بھی جنت اور دوزخ کے اور یہ قیامت کے ڈسکشنز ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کی کیا ریلیونس ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو آئے گا. ابھی تو ہم اس دنیا میں بیٹھے نا آرام سے اپنے گھر میں اے سی چلا کے، اور پانی بھی چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری کیا ریلیونس ہے؟ کیا ریلیونس ہے؟ تو آج میں آپ کو وہی ریلیونس جو ہے وہ بتانے کے لیے جا رہی ہوں. تو آراف کے جو لوگ ہوں گے جب وہ جنت والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے بڑی حسرت ہے، بڑی حسرت ہے، ہم ادھر آ جائیں، ہم انٹر ہو جائیں. جیسے یہ تو بڑی زبردست بزنس کلاس، یہ کیا تم ہے، اس میں ہم انٹر ہو جائیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب نظر جائے گی اصحاب نار کے اوپر، جہنم کے لوگوں کے اوپر، تو کہیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ یا رب ہمیں ان لوگوں میں، ان ظالموں میں نہ شامل فرما. اب کیا چیز آ گئی؟ خوف. تو دیکھا آپ نے دونوں چیزیں جو ہیں ان ریئل لائف. پہلے میں نے آپ کو ایک دنیا کی اگزامپل دی کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا. اب میں آپ کو آخرت کے سفر کی طرف لے کر گئی ہوں کہ اس دن جو خوف اور طمع کی اللہ تعالیٰ نے حالت بتائی ہے، وہ اصحاب اعراف کی، وہ ہائٹس پہ جو لوگ ہیں، وہ جو ادھر کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. آراف از ویری انٹرسٹنگ، اٹ از ویری ریلیٹڈ ٹو عرفہ، جاننا، پہچاننا. آراف ہائٹس کا ورڈ. کل جو ہے یوم عرفہ ہے. تو آپ سوچئے کہ وہ ادھر کھڑے ہوں گے اور وہ جنت کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہم ادھر داخل ہو جائیں، لیکن جب جہنم کے لوگوں کی اذیت کی طرف جائے گی نظر تو وہ کہیں گے کہ یا رب ہمیں ان میں مت شامل کرنا. اب یہ خوف ہے. اور پھر اس کے بعد the people of the heights will call out to certain men whom they recognize by their marks، کہ وہ ان سے، جو جہنم کے لوگ ہیں ان سے کہیں گے تم کیوں تکبر کرتے تھے، تم کیوں تکبر کرتے تھے، تم اس طرف کیوں اینڈ اپ ہو گئے. اور یہ تم جو تھے ان لوگوں کو لک ڈاؤن کرتے تھے کہ جو اللہ کے بندے تھے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. And these are the people you swore God would never bless. Like تم جب جنت کے لوگوں کو دنیا میں دیکھتے تھے اور ان کی محنتیں دیکھتے تھے، ان کا زہد دیکھتے تھے، ان کا تقویٰ دیکھتے تھے، یہ تو بورنگ لوگ ہیں، they don't know how to have fun. یہ تو پتہ نہیں کس کے خوف میں بیٹھے ہوئے، سارا وقت ایسے ہی ڈرتے ہی رہیں گے، ان کی کیا زندگیاں ہیں. ان کو کیا سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر تو کوئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہوگی. ان لوگوں سے کہا گیا ادخلوا الجنت، کہ ان لوگوں سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون،
اور تم پر کسی قسم کا کوئی حزن جو ہے نہیں ہے. یعنی ایونچولی جو ایگزامپل جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمام خوف جو ہے وہ ہٹ جائے گا, تمام حزن جو ہے وہ ہٹ جائے گا, اور صرف راحت ہے, صرف اور صرف سکون ہے, صرف اور صرف اطمینان ہے, صرف اور صرف محبت ہی محبت ہے. اور تو وہ جنت کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتائی کہ وہ جنت ہوگی کہ جہاں پر جو ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. اور تو یہ جو ہے اصحاب الجنہ کے اوپر جب ان کی نظر آتی ہے تو یہ کہیں گے. نا جو میں آپ سے جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, سلسلہ جو ہے میں نے پھر سے میں جوڑتی ہوں وہاں سے کہ میں نے کہاں سے آپ سے شروع کیا تھا, کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی کہ سول آف دا دعا کیا ہے. دعا جو ہے اٹ از آل اباؤٹ بروکننس اینڈ فقر ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سیکنڈ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کو پکارنے کا اسلوب ہمیں سکھایا گیا سورۃ الاعراف میں. تھرڈ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو لے کر گئے سورۃ الرعد میں بتانے کے لیے کہ دنیا میں ہی تم دیکھو, تم ایک بجلی کی طرف تم کیسے دیکھتے ہو. پھر تھرڈ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا گیا کہ پھر سورۃ الاعراف میں ہی میں آپ کو لے کر گئی کہ اور سورۃ الاعراف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف اور طمع کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیا اصحاب الاعراف سے. اس لیے اصحاب الاعراف سے دیا. اب آپ اس آیت کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ, فیئر کے ساتھ اور ہوپ کے ساتھ, اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین سے بے شک بالکل نزدیک ہے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کی عبادت, حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. اور اگر اس کا سیکنڈ لیول یہ ہے کہ اللہ کو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ تو اس چیز کا یقین کر لیں کہ اللہ تو ان کو دیکھ رہا ہی ہے. یعنی تقویٰ جو ہے, جو اللہ کی کانشیسنس جو ہے, جو وہ اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ ایز اف کہ دے کین امیجن. اب آپ سوچئے کہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی بجلی کی, دوسری ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی اصحاب الاعراف کی ایگزامپل بتائی. کل عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا دن جو ہے یوم حشر کے دن کی ہمیں جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ جس دن تمام انسان جو ہیں جمع کیے جائیں گے. تو ہم وہ بے شک ہم جو ہے عرفات کے میدان میں نہیں ہیں, لیکن یہ دنیا تو ہمارے لیے جو ہے یہ کیا ہے, ہم اصحاب الاعراف کی طرح نہیں ہیں. آج اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محسنین جو ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اگر جو اللہ کو دیکھ رہا ہے وہ روز قیامت کو دیکھ رہا ہے, وہ اصحاب الجنہ کو دیکھ رہا ہے, اور وہ اصحاب دوزخ کو دیکھ رہا ہے, تو کیا وہ جو ہوگا اصحاب الاعراف کی تو والی حالت نہیں ہے ہماری کہ ہم کھڑے ہوں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا رب ہم داخل نہیں ہوئے ہیں جنت میں, ہم کو جنت میں داخل کر لیجئے گا, اور ہم جو ہیں یا رب ان میں ہم کو جو ہے شامل نہیں کیجئے گا جو کہ جہنم کے لوگ ہیں. تو ان کی جو نظر ہے, جو ان کی ایمان کی نظر ہے, لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان کیا ہے. ایمان جو ہے وہ ایک اندر آپ کے چراغ ہے, ایک آپ کے جو ہے جی پی ایس ہے, جو آپ کو قدم رکھنے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ تم کس طرف جا رہے ہو, کس طرف تم جا رہے ہو. یہ قدم تم کو کیا اپنے رب سے قریب کر رہا ہے یا یہ قدم تم کو تمہارے رب سے دور کر رہا ہے. تو وہ جب ان کا جو جی پی ایس ہوتا ہے, جو ان کا جو ویژن ہوتا ہے جو محسنین کا, تو وہ اصحاب الاعراف کی طرح جو ہیں وہ دنیا میں اللہ کو پکار رہے ہیں ادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو جو محسنین جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہی اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ جو غفلت میں ڈوبی ہوئی دنیا جو ہے اس دن ایکسپیرینس کرے گی کہ جب آخرت کا دن آئے گا وہ دنیا میں ہی ان کے لیے جہنم حق, دنیا ہی یہ جنت ان کے لیے حق, دنیا میں ہی ان کے لیے رب کی ذات حق, دنیا میں ہی ان کے لیے جزا حق, دنیا میں ہی ان کے لیے سزا حق, ہر چیز ان کے لیے حق ہے. تو ان کی دعا بھی حق ہو جاتی ہے. وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ, ان کی دعا بھی جو ہوتی ہے اللہ کے آگے وہ حق ہو جاتی ہے. وہ ایسی دعا نہیں ہے کہ دنیا میں انسان کشکول لے کر بھٹکتا پھرے دنیا کے آگے, اور اس کی اگزامپل ایسی ہو جیسے کہ کوئی پانی کی طرف بڑھتا ہے اور سوائے سراب کے کچھ نہیں پاتا.
تو ان کی دعا جو ہے وہ، تو اب آپ سمجھیے کہ دعا اس طریقے سے جو ہے وہ عبادت کی روح ہے، عبادت کی جو ہے روح ہے. اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ناؤ دس از دا تھنگ، جو سیکنڈ پوائنٹ. اب میں آپ کو سیکنڈ اس طرف لے کے آ رہی ہوں. پہلی چیز تو یہی ہے نا کہ ہم اتنے ہی لیول پر ہی پہنچ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں یا رب آپ بچا لیجئے جہنم کے عذاب سے، دنیا میں بھی خیر عطا کیجئے، آخرت میں بھی خیر عطا کیجئے. یہ تو انٹری لیول ہے کہ ہم جو ہے جہنم کے اس سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اب آپ یہ سوچئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے، وہ محسنین کے قریب ہے. تو محسنین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. Is it a possibility? Is it a possibility کہ یہ دعا جو ہے it is a gateway to something؟ یہ دعا جو ہے it is a gateway to something. یہ ایسا تو نہیں کہ دعا تو اصل میں ایک ذریعہ تھی، ایک بہانہ تھی آپ کو آپ کے رب کے در تک پہنچانے کا. آپ کی اگزامپل اسی طرح کی ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل تھی. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، سورۃ طٰہٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو موسیٰ کی تمہیں خبر پتہ چلی، موسیٰ کی تمہیں خبر پتہ چلی. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، اپنے انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ کو دیکھا ہے، میں وہاں سے جو ہے تمہارے لیے کہ ویٹ کرو کہ ایک تھوڑی سی آگ جیسے ہوتی ہے نا، لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ہیٹ چاہیے ہوتی ہے، فیول چاہیے ہوتا ہے، کوئی کھانا گرم کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے کوئی آگ ہے، میں ادھر سے کوئی دنیا کا سبب لینے کے لیے اپنی فیملی کے لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم رکو میں ادھر ہی ویٹ کرو، میں پہاڑ پہ جاتا ہوں، جا کے تمہارے لیے جو ہے نا تھوڑی سی آگ لے کر آتا ہوں. یہ وہ لینے کے لیے گئے تھے پہاڑ کے اوپر، اور کہا کہ میں لے کر جاتا ہوں. آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، اور دیکھو شاید مجھے کوئی ادھر رستہ بھی کبھی پتہ چل جائے، کچھ گائیڈنس بھی مجھے مل جائے کہاں ہمیں جانا ہے، کیونکہ روشنی بھی ہے آگ میں، تو میں اس میں کچھ ہمارے اب اسباب بھی ہو جائیں گے سفر کے، کچھ رستے کا پتہ بھی چل جائے گا. تو لینے کے لیے گئے، اور جب فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، اور جب وہاں پہ پہنچے پہاڑ پہ تو ان کو آواز دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، انی انا ربک فاخلع علیک، میں تو تمہارا رب ہوں، آج اپنے جو ہے ٹیک آف یور شوز، دنیا کے شوز، فاخلع علیک، دو جوتے اتار لو. یعنی تم پیچھے جو کچھ ایک اس کی تو ظاہری تفسیر ہے نا کہ اپنے جوتے اتار لو، ایک ہے کہ دنیا کے یہ جو سینڈلز ہیں ان کو تم اتار لو اور میری مقدس بارگاہ میں جو ہے تم داخل ہو جاؤ. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ تم سیکرڈ ویلی آف طُوَیٰ میں موجود ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو چن لیا اپنی وحی کے لیے، اپنے کلام کے. اننی انا اللہ لا الہ الا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں. فاعبدنی، میری عبادت کرو. واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، نماز قائم کرو میری ریمیمبرنس کے لیے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے آخرت کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے اور ہر نفس کو وہ عطا کیا جائے گا جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ سورہ طٰہٰ کے اوپر ہمارا لیکچر تو نہیں ہے، وہ دعا کی روح سے جو ہے میں آپ کو یہ آیتیں بتا رہی ہوں. اور اس شخص کی پیروی نہ کرو کہ جو تم کو رستے سے بھٹکا دے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اور وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یا موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس کے اوپر تو میں ٹیکا لگاتا ہوں، میں اس کے اوپر ٹیکا لگاتا ہوں، اور اس سے میں اپنی بھیڑ بکریوں کی جو ہے کو جو ہے ان کے لیے استعمال کرتا ہوں، ان کو چرواہے کے طور پہ جیسے میں ان کو لے کر جو ہے ان کو گائیڈ کرتا ہوں. فہی معارب اخرى، بڑے سارے اس میں اور بھی میرے لیے کام ہیں. کہا موسیٰ علیہ السلام سے اس کو ڈالو. جب انہوں نے ڈالا تو وہ ایک سانپ بن گیا، اور جب سانپ بن گیا تو کہا خذھا ولا تخف، اس کو اٹھا لو. سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کو ڈرو نہیں، یہ سانپ بن گیا اس کو اٹھا لو. یعنی کہ دنیا کے جو اسباب ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں وہ کیا چیز سے کیا بن گیا، سانپ بن گیا، لیکن ڈرو نہیں، اس کو اس کی سیرت پہ ہم واپس جو ہیں لوٹا دیں گے، اور پھر ان کو ان کے تمام جو معجزات تھے وہ عطا کیے گئے موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو ان کا مشن دیا گیا کہ گو ٹو فیرو فار ہی ہیز ٹرولی بیکم اے ٹائرنٹ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم آپ کو معجزات اس لیے عطا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اپنی گریٹسٹ سائنس دکھائیں، آپ کو آیتیں دکھائیں. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی فیمس دعا آتی ہے رب اشرح لی صدری. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کسی دن. تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، uplift my heart ویسر لی امری and make my task easy for me، میرے کام کو میرے لیے آسان کیجئے جو ہے. اور پھر اس کے بعد واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ جو ہے کھول دیجئے، یفقہوا قولی، کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. میرے بھائی کو میرے لیے میرا ہیلپر بنا دیجئے. ہارون علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے دعا کی جس سے میری جو ہے وہ بیک مضبوط ہو جائے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي and let him share my task now. میں اتنی کوئکلی جو میں نے آیتیں کی، جو کہ ابھی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میں نے وہ آیتیں کور کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی جس طرح سے ہم ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ڈیٹیل میں جا کے وہ آیتیں کور کریں گے. لیکن جو میں آپ کو جو میں بات بتانا چاہ رہی تھی، میں اس کی طرف لے کر آنا چاہ رہی ہوں دعا کی نسبت سے. موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی پوری یہ جو داستان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا یہ مشن ہے، تمہیں یہ آیتیں عطا کی جا رہی ہیں، تم جاؤ جا کے فرعون کے پاس جا کے اس کو میسج دو. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ میرے لیے کام کس طرح سے آسان کیجیے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجیے. تمام کی تمام باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ مقصد کیا ہے؟ کئی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، کہ so that we glorify you much and we remember you often. تو یہ تمام بات کرنے کا جو ہے، اور آگے کہتے ہیں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، یا رب آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا. ہم یہاں سے میں چلا بھی جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ ہیں نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا یا رب. قَالَ قَدْ أُوتِيكَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دعا قبول ہو گئی موسیٰ تمہاری. موسیٰ علیہ السلام آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی. تو یہ دعا براہ راست کی گئی یہ دعا. موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کس لیے؟ اپنے گھر کے اسباب لینے کے لیے، کہ تھوڑی سی میں آگ لے کر چلا آؤں اپنے گھر کے لیے، کہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے کچھ اسباب لینے کے لیے گئے تھے. تو یہ ایک گیٹ وے تھا کہ ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا، کہ اسباب چاہیے ہوتے ہیں، وہ لینے کے لیے گئے اللہ کے رب کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے در کے اوپر جب چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام اپنی رودات بیان کی اور کہا کہ یا رب میرے لیے یہ آسانیاں کر دیجئے، اس طریقے سے میرا مشن جو ہے وہ آسان ہو جائے. لیکن اب جو تھے لینے کے لیے تو کچھ گئے تھے، اب اللہ تعالیٰ سے تمام چیزوں کا جو زور ٹوٹا ہے وہ کس لیے؟ کہ یا رب تیری تسبیح بیان کر سکیں، تیرا ذکر کر سکیں. پتہ یہ چلا کہ گئے تھے تو دنیا کی مٹیریل چیزیں مانگنے کے لیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن جب اللہ کے در پہ انسان پہنچ جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی روح جو ہوتی ہے جب اپنے رب کو پا لیتی ہے تو کس کو کون سی ضرورت یاد رہتی ہے؟ انسان بھول جاتا ہے کہ ہم آئے کس لیے تھے. رب کا قرب، اس کی تجلیات، اس کی محبتیں جب انسان کے دل میں اترتی ہیں تو انسان کو جو ہے جب سورس پہ پہنچ جاتا ہے، جب وہ پانی نصیب ہو جاتا ہے، اس محبت کی تلاش، وہ محبت جس کے لیے وہ اپنے آپ کو کمٹ کرتا ہے، جب وہ دعا جو ہے، اسی لیے تو عبادت کی روح بنتی ہے، کیونکہ وہ دعا جو ہوتی ہے انسان کو اپنے رب کی اس قدر قریب کر دیتی ہے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو اس کو لگتا ہے پیاسے کو پانی مل گیا، پیاسے کو میری روح کو جس چیز کی تلاش تھی وہ اب مجھے مل گیا. اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں، اب تو کوئی خوف ہی نہیں رہا، اب تو کوئی حزن ہی نہیں رہا.
اب تو کوئی خوف ہی نہیں رہا اور اب تو کوئی حزن نہیں رہا. تو سورۃ السجدہ کی آیتیں آتی ہیں کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین، کہ جو اللہ کی آیتوں کے اوپر جو لوگ یقین رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کر سکیں. اب مقصد کیا ہے کہ ہم آپ کی تسبیح، آپ کی کلوزنس ہی تو مجھے چاہیے تھی یار، آپ کی تسبیح بیان کر سکیں. وہ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہاں کا تو کوئی ذرا برابر بھی جو ہے غرور نہیں رہتا، کوئی تکبر نہیں رہتا، کیونکہ انسان سراپا جو ہے اب عبودیت میں فقط سراپا جو ہے فقر بن جاتا ہے. اور یہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے جو سائڈز ہیں لائک وہ بے چین ہوتے ہیں رات کو اللہ کے لیے. رات کو جو ہوتے ہیں بے چین ہوتے ہیں کہ وہ بستروں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. یدعون ربهم، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. وہی بات دوبارہ آگے، خوفا و طمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ان کی اٹیچمنٹ رب سے ہو گئی، اسباب سے ہٹ گئی. جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا اسباب کے لیے، گئے وہ اسباب سے ہٹ گئے. اب رب ہی رب چاہیے، رب کی تلاش تھی. جب وہ مل گیا تو اسباب سے اٹیچمنٹ ہٹ گئی. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو پھر وہ لوگوں کے لیے اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اٹیچمنٹ جو ہے رب کے لیے ہے. اور رب کے لیے ہر چیز جو ہے ان کو گوارا ہے. کوئی چیز جائے آئے کچھ ہو، مجھے تو میرا رب چاہیے. تو یہ دعا جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ عبادت کی روح بن جاتی ہے، کیونکہ انسان کو اس کا جو جرنی ہے وہ چلتے 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 جو ہے انسان کو اللہ کے پاس لے کر چلی جاتی ہے. پھر سورۃ السجدہ میں آتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، No soul knows what joy is kept in store for them as reward for what they have done. This is the most beautiful آیا کہ سبحان اللہ کہ ایک ایک چیز ہے نا، آپ کو اور مجھے چیزیں چاہیے. مجھے معلوم ہے ایگزیکٹلی کہ مجھے یہ پیکج چاہیے، اس طرح کی جاب چاہیے، اتنے پیسے ہونے چاہیے، اس طرح کا گھر چاہیے، اس طرح کے کپڑے چاہیے، اس طرح کی مجھے دنیا کی چیزیں چاہیے. what I like to see، یہ ساری چیزیں تو مجھے معلوم ہیں. لیکن تو دعاؤں میں تو آپ یہ ساری چیزوں کی جو ہے لسٹ بنا کے، جیسے آپ شاپنگ لسٹ بناتے ہیں نا، تو ہماری لسٹ ہوتی ہے then there is nothing wrong with it. This is the doorway to going towards Allah سبحانہ وتعالیٰ. ہم یہ لسٹ جو ہوتی ہے نا یہ لے کر پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کے در پہ پہنچ جاتا ہے، جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم اس کے لیے وہاں پر کیا رحمتیں ہیں، کیا رب کی قرب کی تجلیات ہیں جو دل کے اوپر نازل ہوتی ہیں. جنت میں تو ہوں گی ہی ہوں گی. جن کے دل اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں وہ ساری دنیا کو بھلا بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نو سول نوز، کہ ان کے لیے کیا جو چھپی ہوئی ہیں چیزیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، گئے تو تھے، کبھی سوچا تو نہیں تھا نا کہ کہاں میں پہنچ جاؤں گا، کہاں میں پہنچ جاؤں گا. ان کی کہانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ ذریعہ ہے رب کا قرب کا حاصل کرنے کا، کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اس سول کو جو ہے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا جزا اس کے لیے جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ because of what they do. اب جو ہے فائنل تو یہ لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو یہ لوگ جو دنیا میں ہی جو ہیں اللہ کو اس طریقے سے پکارتے ہیں کہ ایز اف اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی رحمت جو ہے ان سے بڑی قریب ہو جاتی ہے. تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ خوف کہ پھر جو جنت کی جو ڈسکرپشن دی گئی تھی کہ جنت میں جب انٹر ہوں گے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، یہ کیا دنیا میں پھر لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ جائیں سورہ یونس کی طرف تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے اولیاء بن جاتے ہیں اس طریقے سے تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. رائٹ، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں اور اللہ کی کانشیسنس والے ہیں. یعنی وہ اللہ کے سفر میں ان کا جو سفر ہے اللہ کا، وہ اللہ کے تقوی کا وہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کوئی یہ دنیا نہیں، ان کا ایک جرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا. وہ قدم با قدم جو ہے اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں.
لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے جو ہے بشرا ہے، خوشخبری ہے حیات دنیا میں. وہ بارش کے لیے آیا تھا نا، هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ بارش جو آتی ہے وہ ایک بشرا ہوتی ہے. تو ان کے لیے دنیا بھی میں بھی بشرا ہے. وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی کلمات کوئی بدلنے والا نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ سفر یہیں پر ہی پار کر لیا ہے، جو اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ بن گئے ہیں جو. تو تو یہ جو تھی آج کا جو یہ لیسن تھا آپ کا، کہ اور میرے لیے بھی، کہ اصل چیز جو ہے ہمیں یہ چیز سمجھنا کہ دعا جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اٹ از دی ایسنس آف ورشپ، یہ عبودیت کی جو روح ہے وہ دعا کس طرح سے جو ہے ہو جاتی ہے. اور دعا کا بھی ایک بائی اٹ سیلف از اے جرنی ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی. جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ تعالی I'll stop over here.